ہم نے آج بڑی سیر حاصل گفتگو کی، صبح سے ہم یہاں بیٹھے تھے اور آج کی میٹنگ کو گریس کیا تھا منسٹر کامرس سید نوید قمر صاحب نے بھی، ان کو اسلام آباد کی میٹنگ کی وجہ سے جانا پڑ گیا۔ موٹی موٹی چیزیں ہیں آج کی میٹنگ کے حوالے سے۔ ملک کی معیشت مسائل کا شکار ہے۔ وہ مسائل زر مبادلہ نہ ہونے کی وجہ سے، درآمدات زیادہ ہونے کی وجہ سے، برآمدات کم ہونے کی وجہ سے، ڈالر کی وقت بڑھ جانے سے، یہ سارے کے سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ مسائل کا سب کو ادراک ہے، لیکن اس کے حل نکالنے ہیں۔ حکومت اور ریاستی مشینری کا یقیناً یہی کام ہے کہ وہ لوگوں کے لیے، کاروبار کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کرے تاکہ بے روزگاری کے، ملازمتوں کے اور افراط زر کے اور معاشی مسائل پیدا نہ ہوں۔ اس میں جہاں اسٹیٹ بینک اپنا کام کر رہا ہے، منسٹری آف کامرس اپنا کام کر رہی ہے، اور دیگر محکمے ہمارے کسٹمز اپنا کام کر رہے ہیں، اسی طریقے سے منسٹری آف میری ٹائم افیئرز نے ضروری سمجھا کہ ہم ہماری بندرگاہوں پر جو کنٹینرز آ کر پھنس گئے ہیں، ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو ایل سیز ہیں، لیٹر آف کریڈٹس ہیں، وہ جاری نہیں ہو سکے، الاؤ نہیں ہو سکے۔ زر مبادلہ اتنا اسٹیٹ بینک اگر ابھی آؤٹ فلو الاؤ کر دے گا تو مزید جو ہمارا بیلنس ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا وہ متاثر ہوگا، اور اس کے ساتھ پھر مزید مسائل ہوں گے۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم اس میں کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور کئی دن سے ہم ڈفرینٹ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ملاقاتوں میں، گفتگو کے ذریعے جو دستیاب حل موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی یہ میڈیا ٹاک سننے کے بعد بہت سارے ہمارے تاجر دوستوں کو، بزنس کمیونٹی کو یہ لگے کہ یہ اتنے بڑے حل نہیں ہیں، لیکن مثبت بات یہ ہے کہ بہرحال ہم حل پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے آج کی میٹنگ میں بیٹھ کے صرف ڈسکشن نہیں کی، آج کی میٹنگ میں ہمارے ساتھ پاکستان کے سارے کنٹینر ٹرمینل آپریٹرز موجود تھے اپنے سی ای اوز کے ساتھ، پاکستان کے سارے شپنگ لائن ایجنٹس، ان کی نمائندگی ہمارے ساتھ موجود تھی، اور آج ہم نے بیٹھ کے کانکریٹ اقدامات اٹھائے ہیں جن سے میں آپ کے توسط سے اپنی بزنس کمیونٹی کو، پاکستان کی عوام کو آگاہ کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات کہ جب بھی کوئی امپورٹ ہوتی ہے، اس کے کنٹینرز آتے ہیں، شپ آتا ہے، اور اگر وہ یہاں پر رک جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، زر مبادلہ موجود نہیں ہے یا کوئی بھی اور وجہ ہے، تو جہاں شپنگ لائن کے اس پہ چارجز آتے ہیں، جہاں کنٹینر ٹرمینل کے آتے ہیں، ڈیٹینشن کے، ڈیمریج کے، کیونکہ ان کا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ پورٹ اتھارٹیز کے اپنے چارجز ہوتے ہیں۔ پورٹ قاسم بھی چارجز لیتی ہے، کراچی پورٹ ٹرسٹ بھی چارج لیتی ہے۔ جو کام ہم کر سکتے ہیں، یعنی حکومت کر سکتی ہے اپنے اداروں کے ساتھ، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا، سب کو آگاہ کر دیا، بزنس کمیونٹی کو۔ آج انشاءاللہ یہ نوٹیفائی ہو جائے گا، نوٹیفیکیشن آرڈر مل جائے گا، اور سارے بزنسز کو اس کی سہولت مل جائے گی کہ 100% کے پی ٹی کے اور پورٹ قاسم کے چارجز ویو آف ہم کر رہے ہیں۔ 1 روپیہ بھی ہم چارج نہیں کریں گے۔ جتنے کئی ہزار کنٹینرز ہیں ہمارے پاس فہرست موجود ہے، بزنس کمیونٹی، ایف پی سی سی آئی، کے سی سی آئی، یہ اپنے کنٹینرز کی تعداد جہاں اسٹیٹ بینک کو بتا رہی ہے، وہاں یہ پورٹ اتھارٹیز کو بھی بتا رہی ہے، اور ہم 100% فیسیلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آج یہ حکم نامہ منسٹری آف میری ٹائم افیئرز سے جاری ہو جائے گا کہ 100% پورٹ اتھارٹیز کے جتنے بھی چارجز ہیں وہ ہم ویو آف کر رہے ہیں ان رکے ہوئے کنٹینرز کی مد میں۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے شپنگ لائنز کا، کیونکہ سب سے بڑا چارج ہوتا ہے، شپنگ لائنز کے کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں کئی ہزار، اور وہ بھی پریشان ہیں۔ آپ نے دیکھا، اور میں یہ آپ کو بہت ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان شپنگ ایجنٹس ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ بیٹھی تھی، ابھی بھی موجود ہیں، ہم میٹنگ کو اپنی کنٹینیو بھی کریں گے۔ جو ان کا بیان میڈیا میں لگا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میڈیا نے صحیح رپورٹ نہیں کیا۔ جو سیاستدانوں والا حال ہے وہی کاروباری حضرات کے ساتھ بھی ہمارے میڈیا کے بعض دوستوں نے کر دیا کہ وہ یا تو سمجھے نہیں میرے رپورٹر بھائی اس بات کو، یا وہ ان کو سمجھانے میں کوئی غلطی ہو گئی کہ جناب ساری شپنگ لائنز اپنا بزنس بند کرنے جا رہی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں، شپنگ لائنز کا بزنس پاکستان میں چل رہا ہے، چلے گا۔ 22 کروڑ سے زیادہ کے ملک کی، جہاں بدقسمتی کے ساتھ $75 بلین کی امپورٹ تھی گزشتہ مالی سال میں، اتنی بڑی امپورٹ
کو کوئی اتنے بڑے بزنس کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا دنیا میں. $75 بلین میری خواہش تو یہ ہے کہ وہ, اور ایکسپورٹ بھی 35-36 بلین ڈالر تھی. اتنا بڑا جب کوانٹم ہو, مور دین $100 بلین کی ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ ہو, تو کوئی بھی اگنور نہیں کر سکتا. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی شپنگ لائن بزنس بند کرنے جا رہی ہے. دنیا بھر میں ریسیشن ہے. چائنا بند ہوا ہے کووڈ کی وجہ سے. ایسا نہیں ہے کہ شپنگ لائنز نے بند کر دیا ہو. خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جائے گا. جہاں ڈیفالٹ ہوا ہے وہاں بھی شپنگ لائنز نے بند نہیں کیا ہوگا, کیونکہ ان کا بزنس ہے. تو بہت فار دا کلیئرٹی سیک ایسا نہیں ہونے جا رہا. دوسری بات, شپنگ لائن سے ہم نے یہ بات کی ہے, آپ کو اپنے کنٹینرز چاہیے, ہم آپ کو آپ کے کنٹینرز کا حل بنا کے دے رہے ہیں, بتا کے دے رہے ہیں. آپ ہمارے بزنسز کو یہ سہولت دیجئے کہ آپ کے جو چارجز ہیں, جو ڈیٹینشن کے چارجز ہیں, جو ڈیمریج کے چارجز ہیں, بھائی ٹرمینل آپریٹر اور سے بھی ہم نے یہ بات کی اور شپنگ لائن سے بھی, دونوں سے ہم نے بات کی. پاکستان کے چاروں کنٹینر ٹرمینل آپریٹرز کے سی ای اوز ہمارے ساتھ ابھی بیٹھے ہیں. مزید ہم ان سے بات کر رہے ہیں. ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم جنرلائزڈ لے کر آئیں, لیکن بہرحال وہ انٹرنیشنل بزنسز ہیں, آپ کے علم میں ہے. ان سے ہم نے اتنا کنسیشن ضرور لے لیا ہے کہ انہوں نے یہ ایگری کیا ہے کہ آج کے بعد یہ جتنے بھی ہمارے کنٹینرز کئی ہزار پھنسے ہوئے ہیں, ان سب کو کیس ٹو کیس بیسس کے اوپر, یعنی کیس ٹو کیس بیسس اس طرح ہے کہ کوئی 4 مہینے سے ہے, کوئی 6 مہینے سے ہے, کسی کو 10 دن ہوئے, 10 دن والے کے چارجز کم ہیں, 6 مہینے والے کے زیادہ ہیں, جس کے زیادہ ہیں اس پہ ہمیں زیادہ ویور چاہیے, لیکن سب کو ایک ہینڈسم پرسنٹیج انشاءاللہ تعالی ویور دینے جا رہی ہیں. ہمارے شپنگ لائنز کے جو ایجنٹس ہیں انہوں نے بھی ہم سے کمٹ کیا ہے, دے آر کمیونیکیٹنگ ود دیئر پرنسپلز. ساتھ ہی ساتھ ہمارے جتنے کنٹینر ٹرمینلز ہیں دے آر کمیونیکیٹنگ ود دیئر پرنسپلز, لیکن ایک سگنیفیکنٹ ایک ہینڈسم ویور دینے جا رہے ہیں. یعنی ہم نے اپنے بزنسز کو جو بہت پریشان ہوئے کنٹینرز پھنسنے کی وجہ سے, پورٹ چارجز 100% ویور, شپنگ لائنز چارجز سگنیفیکنٹ ویور, کنٹینر ٹرمینل چارجز سگنیفیکنٹ ویور. یہ میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ کوئی چند ہزار چند لاکھ کی نہیں ہے, یہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ملینز آف ڈالرز ہیئر, جو انشاءاللہ تعالیٰ. اور خاص کر شپنگ لائنز کا ہمیں اس لیے بھی کنسرن تھا کہ زر مبادلہ ویسے ہی نہیں ہے, یہ فارن ایکسچینج جاتا ہے ان کے چارجز کی شکل میں, یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. تیسری چیز جو انتہائی اہم ہے, اور میں بہت شکر گزار ہوں سیکریٹری کامرس کا, ممبر کسٹمز کا, اسٹیٹ بینک کی ریپرزنٹیشن کا یہاں پر, کہ سب نے ایک سمپیتھیٹک ویو لیا ہے, اور ہم نے ایک آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی طرف جا رہے ہیں کہ جب تک اسٹیٹ بینک کے, اور اسٹیٹ بینک کے اپنے مسائل نہیں ہیں, بیسیکلی پاکستان کی معیشت کے مسائل, پاکستان کی معیشت کے مسائل نسبتاً حل کی جانب شروع نہیں ہوتے. ہم کسی بھی بزنس کو نہیں چاہتے کہ وہ کنٹینر رکنے کی وجہ سے اس پہ دوبارہ ڈیٹینشن, ڈیمریج اور چارجز آئیں. اس لیے ہم نے ان کو یہ آفر کی ہے. کے پی ٹی کے پاس جگہ ہے, پورٹ قاسم کے پاس جگہ ہے, ہمارے کنٹینر ٹرمینلز کے پاس جگہ ہے, ٹریڈنگ ٹی سی پی کے پاس جگہ ہے, اور ہمارے جو آف ڈاک ٹرمینلز ہیں, ہم کسٹمز کے موجودہ قوانین میں گنجائش ہے اور مزید پیدا کر کے ہم انشاءاللہ تعالی جہاں ڈی سٹفنگ اگر سمجھتے ہیں بزنسز کہ وہ ڈی سٹفنگ سے ان کا مال خراب نہیں ہوگا, صحیح رہے گا, وہاں ہم ڈی سٹفنگ کروائیں گے. اگر خالی کنٹینرز دستیاب ہیں تو ہم کراس سٹفنگ کروائیں گے. ادروائز ہم اپنے آف ڈاک ٹرمینلز کے اوپر اور مزید بہت بڑے پیمانے پہ جلد ہم نئے آف ڈاک ٹرمینل کا درجہ دے کے ٹی سی پی کو انشاءاللہ تعالی ہمارے یہ جتنے بھی رکے ہوئے کنٹینرز ہیں, جتنے بھی, بھلے وہ 5,500 ہیں, بھلے 6,000 ہیں یا اس سے زیادہ ہے, ہم سب کے سب کو وہاں شفٹ کر دیں گے تاکہ ہماری پورٹ کنجسشن ختم ہو, تاکہ ہمارے جو شپنگ لائنز ہیں ان کے مسائل ختم ہوں, تاکہ جو ہمارے جو ٹرمینل آپریٹرز ہیں ان کے مسائل ختم ہوں. پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل جو ہے پی آئی سی ٹی پورٹ قاسم کے کے پی ٹی کے اوپر, ان کے پاس 20 ایکڑ کا آف ڈاک ٹرمینل ہے. انہوں نے ہماری اس اسپرٹ پہ لبیک کہتے ہوئے اعلان کیا بزنس کمیونٹی کے سامنے کہ 20 ایکڑ کے اس آف ڈاک ٹرمینل پہ وہ فری آف کاسٹ یہ فیسلٹی بزنس کمیونٹی کو دینے جا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو قاسم انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل 1 اور 2 ہے پورٹ قاسم پہ, انہیں ہم نے پورٹ قاسم کے اوپر آف ڈاک ٹرمینل کی جگہ دی ہوئی ہے.
وہاں جتنا بھی دستیاب جگہ ہے ابھی موجود، یعنی کچھ تو بھر گئی ہے، جو باقی ہے وہ ساری کی ساری فری آف کاسٹ ہم اپنے بزنسز کو دینے جا رہے ہیں اور وہاں پر ان کے کنٹینر ہوں گے۔ یہ میری گفتگو تھی